اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تنال کا معنی ہوتا پانا، نالا ینالو کا معنی کسی چیز کو حاصل کرنا، اور لن جب کسی عربی زبان کی ابتدا میں، کسی جملے کی ابتدا میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن کسی چیز کو شدت کے ساتھ جب منع کرنا ہوتا ہے تو وہاں لا استعمال نہیں کرتے بلکہ لن استعمال کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، بھلائی کو۔ بر کی تعریف کی گئی ہے دنیا آخرت کی خیر۔ اللہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر، تم ہرگز دنیا آخرت کی خیر کو، بھلائی کو، نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، حتی یہاں تک کہ تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ یعنی اپنی پسندیدہ چیزوں کو جب تک خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک دین کی اصل روح کو تم پا نہیں سکتے۔ پھر فرمایا وما تنفقوا من شیء، اور چیزوں میں سے جو تم بھی کچھ خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ جو تم کچھ خرچ کرتے ہو اس کا جاننے والا۔ اس آیت کا جب نزول ہوا تو ایک صحابی ہیں انس بن مالک بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، جن کا نام ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ ابو طلحہ کے بہت سارے باغات مدینۃ المنورہ میں موجود تھے، اور ان ایک باغات میں سے ایک باغ انہیں بہت عزیز تھا، اور وہ باغ وہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد اکثر حضور علیہ السلام اس باغ میں چہل قدمی کے لیے جایا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام وہاں میٹھا پانی بھی نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو سارے باغات میں ابو طلحہ کو باغ بہت عزیز تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کا نزول ہوا اور یہ بیان صحابہ سے کی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے باغات میں سب سے زیادہ عزیز یہ باغ ہے، آپ گواہ ہو جائیے، کیونکہ سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہے تو میں اسے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اور اللہ کی راہ میں اسے قربان کرتا ہوں، کیونکہ محبوب سب سے زیادہ یہ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ ایسا کرو کہ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، خدا کی راہ میں دینا چاہتے ہو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ آدمی جب دینے کی ابتدا کرے، خدا کی راہ میں دینا چاہے، تو اگر اس کے رشتہ داروں میں ڈیزرو کرنے والے لوگ موجود ہوں تو دینے کی ابتدا سب سے پہلے اپنے ریلیٹیو سے، اپنے رشتہ داروں سے کرے۔ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ چوتھے پارے کا آغاز ہے بحمد اللہ تعالیٰ، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 92۔ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تنال کا معنی ہوتا پانا، نالا ینالو کا معنی کسی چیز کو حاصل کرنا، اور لن جب کسی عربی زبان کی ابتدا میں، کسی جملے کی ابتدا میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن کسی چیز کو شدت کے ساتھ جب منع کرنا ہوتا ہے تو وہاں لا استعمال نہیں کرتے بلکہ لن استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، بھلائی کو۔ بر کی تعریف کی گئی ہے دنیا آخرت کی خیر۔ اللہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر، تم ہرگز دنیا آخرت کی خیر کو، بھلائی کو، نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، حتی یہاں تک کہ تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ یعنی اپنی پسندیدہ چیزوں کو جب تک خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک دین کی اصل روح کو تم پا نہیں سکتے۔ پھر فرمایا وما تنفقوا من شیء، اور چیزوں میں سے جو تم بھی کچھ خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ جو تم کچھ خرچ کرتے ہو اس کا جاننے والا۔ اس آیت کا جب نزول ہوا تو ایک صحابی ہیں انس بن مالک بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، جن کا نام ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ ابو طلحہ کے بہت سارے باغات مدینۃ المنورہ میں موجود تھے، اور ان ایک باغات میں سے ایک باغ انہیں بہت عزیز تھا، اور وہ باغ وہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد اکثر حضور علیہ السلام اس باغ میں چہل قدمی کے لیے جایا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام وہاں میٹھا پانی بھی نوش فرمایا کرتے تھے۔
تو سارے باغات میں ابو طلحہ کو باغ بہت عزیز تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کا نزول ہوا اور یہ بیان صحابہ سے کی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے باغات میں سب سے زیادہ عزیز یہ باغ ہے, آپ گواہ ہو جائیے کیونکہ سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہے تو میں اسے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اور اللہ کی راہ میں اسے قربان کرتا ہوں کیونکہ محبوب سب سے زیادہ یہ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ یہ نفع بخش مال ہے, یہ نفع بخش مال ہے, یہ نفع بخش مال ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ ایسا کرو کہ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو, خدا کی راہ میں دینا چاہتے ہو. اس حدیث سے پتہ چلا کہ آدمی جب دینے کی ابتدا کرے, خدا کی راہ میں دینا چاہے, تو اگر اس کے رشتہ داروں میں ڈیزرو کرنے والے لوگ موجود ہوں تو دینے کی ابتدا سب سے پہلے اپنے ریلیٹیو سے, اپنے رشتہ داروں سے کرے. اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, ایک کنیز تھی رومی جو بہت خوبصورت تھی اور مجھے بہت زیادہ وہ عزیز تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے غور کیا مجھے سب سے زیادہ کون سی چیز اچھی لگتی ہے. جب میں نے غور کیا تو مجھے سب سے زیادہ اچھی چیز وہ کنیز لگتی تھی, تو میں نے اسے آزاد کر دیا اللہ کے نام پر. اور فرماتے ہیں اگر کوئی چیز اللہ کی راہ میں دے کر واپس لینا جائز ہوتا تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں کیا کرتا کہ میں اس کنیز سے نکاح کر کے واپس اس کو اپنے نکاح میں لے لیتا کیونکہ وہ مجھے اتنی زیادہ عزیز تھی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان بھی حضرت زید کا حوالے سے ملتا ہے. آپ کو اپنا ایک گھوڑا بہت عزیز تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آئے حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے گھر والوں میں اور اپنی تمام چیزوں کے اندر یہ گھوڑا بہت عزیز ہے, میں اسے ہی اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ, انہیں کسی نے دیکھا کہ وہ اکثر شکر صدقہ کیا کرتے تھے, شکر بہت ساری منگا لیتے اور شکر اللہ کی راہ میں خیرات کرتے. کسی نے کہا حضور اتنے سارے اور بھی اموال ہیں, آپ شکر کیوں خود صدقہ کرتے ہیں؟ تو وہ آیت پڑھ کے یہ کہتے تھے کہ دیکھو سب سے زیادہ مجھے محبوب شکر ہے, تو اس لیے میں چاہتا ہوں جو چیز مجھے پسند ہو میں وہی چیز اللہ کی راہ میں دوں. آج ہمارا مزاج کیا بن گیا, ہم ردی چیزیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. یعنی جو گھر میں کوئی نہیں کھائے گا وہ اللہ کی راہ میں, جو کپڑے کوئی نہیں پہنے گا, یار بیٹا یہ شرٹس اتنی ساری رکھی ہوئی ہیں کیا کریں اس کا, یار کوئی نہیں پہن رہا چلو یہ نکال دو اللہ کی راہ. جو چیز بالکل نہ پہننے کے قابل ہے نہ کھانے کے قابل ہے وہ خدا واسطے نکالی جا رہی ہے. حالانکہ شریعت کیا کہہ رہی ہے, اس وقت تک تم بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ دو جو تمہیں محبوب ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا کیا چیزیں دیں آپ نے حدیث میں سن لیا. اور آج وہ جو ابو طلحہ کا باغ تھا, کچھ عرصے پہلے جب حضور کا کرم ہوا اور مدینہ شریف میری حاضری ہوئی بحمداللہ, تو اور ایک نقشہ ہم نے دیکھا کہ ابو طلحہ کا جو باغ جہاں حضور علیہ السلام روزانہ جایا کرتے تھے مسجد نبوی سے نکل کر, اب وہ مسجد نبوی میں وہ ایریا شامل ہو گئے. اس زمانے مسجد نبوی چھوٹی تھی تو یقیناً باغ باہر تھا, اب وہ باغ کا حصہ ہی مسجد نبوی میں. وہ ابو طلحہ کا باغ جہاں حضور روزانہ جاتے تھے نماز کے بعد, کچھ دیر حضور بیٹھتے, حضور کو اچھا لگتا تھا, حضور پانی نوش فرماتے. وہ اس وقت کہاں ہیں؟ اس نقشے کے اندر. وہ آج بھی مسجد نبوی میں جب آپ وہ چھتری والا جو پہلی چھتری والا جو صحن ہے, جو آپ اصحاب صفہ کے چبوترے سے باہر آتے ہیں, تو اس صحن کے آگے چلیں گے آپ, دوسری چھتری والے صحن آنے سے پہلے ایک سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں. صبح 10 سے 11 یا 12 بجے کے ٹائم وہ اوپر جا کر آپ اس میں قرآن کریم کے بہت اچھے اچھے نسخے رکھے ہوئے ہیں, پرانے نسخے رکھے ہوئے ہیں, سونے سے لکھے ہوئے کلام رکھے ہوئے ہیں. لیکن بہت سے لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا مسجد نبوی کے اندر ہی وہ جگہ ہے. جب آپ اس جگہ پر جاتے ہیں ان قرآن کریم کی زیارت کے لیے, صبح 10 سے 11 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, تو اس مقام پر جب آپ جاتے ہیں مسجد نبوی کے اندر, تو وہاں پر پورا نقشہ بنا ہوا ہے پرانا, جس کے اندر پورے مسجد نبوی جو موجودہ حال کے اندر ہے وہاں لکھا ہوا ہے یہاں پر یہ چیز تھی, یہاں یہ چیز تھی. اس نقشے میں ہم نے دیکھا کہ ابو طلحہ کا جو باغ تھا جس میں حضور جایا کرتے تھے, آج وہ کہاں ہے؟ باب فہد کی طرف, جہاں پر یہ ہوٹلز بنی ہوئی, میریٹ وغیرہ, طیبہ مارکیٹ وغیرہ جہاں بنی ہوئی ہے, وہاں سے جب آئیں گے مسجد نبوی میں آپ, تو ایک باب فہد کہلاتا ہے, اس پر چھوٹے 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 گنبد بنے ہوں. آپ کو لوگوں کو یاد ہوگا مووین پک وغیرہ بھی اس طرف ہی بنی ہوئی ہے, اور وہاں پر موسٹلی لوگ رک رہے ہوتے ہیں رمضان شریف میں ہمارے دیسی, کیونکہ مارکیٹس بھی وہیں بنی ہوئی ہیں نا, تو اس وجہ سے وہاں رکیں. مگر میرا مزاج یہ کہتا ہے وہاں نہیں رکنا چاہیے, طبیعت یہ کہتی ہے رکنا چاہیے آپ کو یہاں البیک کی طرف یا پھر جنت البقیع کی ہوٹل کی طرف, تاکہ ہمیں بار بار گنبد کی زیارت ہوتی رہے, بار بار حضور کے دربار کی حاضری ہوتی رہے. وہاں پر مووین پک وغیرہ کی طرف جو لوگ رکتے ہیں
وہ کیا کرتے ہیں، آئے وہیں نماز پڑھی، وہیں پر ہی مارکیٹس میں گھومنے لگ گئے، وہیں پر صحن میں بیٹھ گئے، اور پھر حضور کے گنبد وہاں سے اتنا نظر نہیں آتا. تو اس لیے ذوق یہ کہتا ہے، وہاں بھی رکیں گے مسجد نبوی میں ہی نماز پڑھنے، لیکن ذوق یہ کہتا ہے کہ آپ یہاں رکیے گنبد کے پاس، تاکہ جب جب آپ نماز کے لیے آئیں تو گنبد خضرا کا آپ کو دیدار ہو جائے. اور پھر اتنا قریب جب گنبد کے پاس آپ ہوں گے تو آسانی سے حضور کے روزے پر ہر نماز کے بعد آپ سلام بھی پیش کر سکیں گے. بعض اوقات جب آدمی اس طرف ہوتا ہے تو ہر نماز کے بعد بعض اوقات سستی آ جاتی ہے اور سلامی کے لیے نہیں آ سکتا. تو وہ جو باب فہد جو چھوٹے چھوٹے گنبد لگے نظر آ رہے ہیں آپ کو، اس گنبدوں کے نیچے جو ایریا ہے اس گیٹ کے پاس، وہ ایریا وہی ایریا جو ابو طلحہ کا باغ تھا. تو جب ہمیں یہ پتہ چلا، ہم اس مقام پر گئے، اس گیٹ کے پاس بھی جا کر ہم نے درود شریف پڑھ لیا. ہم نے کہا یہ وہ مقام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد یہاں آیا کرتے تھے. اس کا مقصد یہ حضور کو یہ جگہ پسند تھی. آج تو وہاں دروازہ بن گیا. تو اس لیے آدمی کو جب معلومات ہوتی ہے ان چیزوں کی، تو جب مسجد نبوی میں گھومتا پھرتا ہے تو اسے ہر جگہ ہر مقام برکت والا نظر آتا ہے کہ حضور یہاں سے بھی گزرے ہیں، حضور یہاں سے بھی گزرے. تو آدمی کو نالج لے کر جانا چاہیے. تو لن تنالوا البر حتی، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے یہاں بڑی اچھی بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کے لیے ردی تو نہیں ہوتی لیکن آدمی کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتی. جیسے ایک امیر آدمی ہے، اس کے کوٹ پر کوئی نشان آ گیا، تو اب وہ امیر آدمی وہ خود تو نہیں پہنے گا، اپنے لیے پسند نہیں کر رہا، یا پھر اپنے جیسے کسی ہم منصب کے لیے پسند نہیں کر رہا. لیکن اگر کوئی برانڈڈ چیز ہے غریب آدمی کو دے گا تو غریب کے لیے نعمت ہے. تو ایسی چیز وہ دے سکتا ہے. پھر اسی طرح انہوں نے سعید صاحب نے لکھا کہ ایک شوگر کا پیشنٹ ہے. جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے مسکراہٹ آئی ان کی بات پر، بات بڑی صحیح لکھی انہوں نے. شوگر کا پیشنٹ ہے، اس کے بعد جب مہمان لوگ جائیں تو سب کو پھیکی پھیکی چیزیں کھلانا شروع کر دے، کیونکہ بھائی مجھے یہ چیز پسند ہے تو میں وہی چیز آپ کو کھلا رہا ہوں. اس طرح کولیسٹرول کا جو مریض ہے، یہ چیزیں جو معاملات ہیں، مراد یہاں پر یہ محبوب چیزوں سے مراد یہ ہے جو دنیاوی لحاظ سے قابل استعمال ہو، پسندیدہ سمجھی جاتی ہیں، پسندیدہ سمجھی جاتی ہیں. کیونکہ اگر وہ دنیاوی لحاظ سے کسی کو بھی آپ دکھائیں گے یار ردی ہے، تو اس کا تو کلر ہی اڑ گیا، کپڑے وغیرہ پھٹ گئے، یہ تو کھانے میں تو اسمیل آ رہی ہے. اس طرح جو بھی چیز ردی ہیں ان کو خدا کی راہ میں دینے کی ممانعات اور قرآن نے بیان کیا. ہم نے پہلے پڑھا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. ایمان والو اللہ کی راہ میں پاکیزہ چیزیں دو، نیک چیزیں، پاکیزہ چیزیں، ستھری چیزیں دو. پھر اللہ رب العزت فرماتے ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، کہ خبیث چیزیں اللہ کی راہ میں نہ دو کہ اگر وہ تمہیں دی جائیں، تمہیں دے دی جائیں تو تم اس کو لینا پسند نہ کرو، اور اگر تمہیں دے بھی جائیں تو تم چشم پوشی کرو اس سے، یعنی نظریں چراتے ہوئے پسند کرو. یعنی اپنے اوپر سوچو کہ کیا یہ چیز میں اپنے استعمال میں، اپنے کھانے کے لیے، اپنے پہننے کے لیے لوں گا. تو جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کی راہ میں خرچ کیا کرنا. اور یہ چیز فرمائی کیوں؟ اس لیے فرمائی گئی کہ آدمی کی ایک تو بت ہوتے ہیں جن کو آدمی پوجتا ہے، جو ظاہر فزیکل نظر آتے ہیں. کچھ بت ہوتے ہیں جو دل کے اندر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں دنیا کی محبت کا بت. کسی کو پراپرٹی بنانے کا شوق ہے، وہ دنیا جہان ایک کر دے گا پراپرٹی بنانے کے چکر میں. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ پراپرٹی کا ایک بت ہے جو اس کے دل میں موجود ہے. کسی کو جناب گاڑیاں جمع کرنے کا، برانڈڈ گاڑیاں لینے کا شوق ہے، تو اب یہ شوق کیا ہوگا کہ وہ حلال حرام اگر وہ نہیں دیکھ رہا اور کچھ بھی بائے حق بائے خروق چاہتا ہے کہ میرا یہ شوق پورا ہو، تو اس کا مقصد ہے اس گاڑیوں کی، برانڈڈ گاڑیاں لینے کی محبت کا ایک بت دل نے بنا ہوا. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ دل میں جو محبت ہونی چاہیے آدمی کے، وہ کامل ہونی چاہیے اللہ کے نہیں، اللہ کے رسول کے. تو اس لیے اللہ کیا چاہتا ہے؟ وہ بت تمہارے توڑے اور تم وہی چیز جس کے لیے تم بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے ہو وہی چیز اللہ کی راہ میں دو. جب تم وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوگی، تم بار بار وہی دے رہے ہوگے، یار مجھے یہ چیز پسند ہے، یہ دے دیتا ہوں، یہ دے دیتا ہوں، یہ دے دیتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ وہ دل میں وہ بت ٹوٹ جائیں گے، اور دل میں غالب جو محبت ہو جائے گی وہ اللہ کی ہو جائے گی، اللہ کے رسول کی ہو جائے گی. تو اس لیے نیت یہ کریں کہ کوشش کیا کریں اللہ کی راہ میں اچھا مال دیں. اور پتہ لگا جو لوگ دے ہی نہ تو ان کی کیا وعید ہوگی. یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک وہ چیز نہ دو جو تمہیں محبوب ہو. ایک بندہ وہ ہے کہ جو محبوب چیزیں دیتا وہ تو بھلائی کو پائے گا. ایک وہ بندہ جو ردی چیزیں دیتا، ایک بندہ وہ جو نکالتا نہیں ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دیتے نہیں، اتنے چھوٹے دل ہوتے ہیں ان کے،
پورے اسٹورز بھر دیں گے اپنے کپڑوں سے, دیں گے نہیں کسی کو. جوتے لائے لاتے رہیں گے, پہنیں گے نہیں لیکن دیں گے نہیں کسی کو. یعنی دل اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے سے شیئر نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنے بچوں میں عادت ڈالی. یہاں ہم نے دیکھا جو لوگ ویل اسٹیبلش ہیں, امیری جب آتی ہے غریبوں کے بچوں میں محبت ہوتی ہے, امیروں کے بچوں میں محبت کم ہوتی ہے. بولتا ہے یہ میرا ٹوائے ہے, یہ میری شرٹ ہے, یہ میرا مسئلہ ہے. غریب کے بچے ہوتے ہیں اگر لچھے بھی لاتے تھے تو آدھے بولے یہ بھائی کو دے دے, بہن کو دے دے. غریب کا بچہ جب لنگر بٹ رہا ہوتا مانگنے آتا تو کہتا ہے بھائی میرے حصے کا مل گیا, میرے دو بھائی ہیں, دو بہنیں, ان کو حصے کا بھی دے دو. غریبوں میں یہ محبت ہوتی ہے. جب ہم امیری میں ان کو ڈال دیتے ہیں, ہر بندے کو ایک الگ الگ چیزیں لا کے دیتے ہیں, تو الگ الگ چیزیں ہم ان کو فیسلٹی دے تو رہے ہوتے ہیں لیکن ان بچوں کے درمیان آپس کے اندر دل ان کے چھوٹے ہو جاتے ہیں. وہ اپنے کپڑے شیئر نہیں کرتے, اپنے ٹوائز شیئر نہیں کرتے, ان کے شیئر کرنے کی عادت ہی نہیں ہوتی. تو اپنے بچوں میں ابھی سے عادت ڈالیے دینے کی, شیئر کرنے کی, کہ ان کو جو محبوب چیز ان سے دلوائیے. آپ کے بچے کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے, آپ بچے سے کہیے بیٹا اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے پیسز بنا دو, تاکہ ابھی سے بچے کی عادت ہو بانٹنے کی, دینے کی, سارا خود کھانے کی عادت نہ ہو. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, حضور علیہ السلام کا فرمان, جب گھر میں کوئی چیز لاؤ, حضور نے فرمایا دینے کی ابتدا بیٹیوں سے کرو. حضور فرماتے ہیں دینے کی, کیونکہ بیٹیاں حساس ہوتی ہیں. ہمارے ہاں جو بیٹے والے بیٹے بیٹیاں ہوں, کیا ہوتا ہے بعض اوقات گھر میں کوئی چیز لائے, سب سے پہلے بیٹوں کو بلا بیٹا تجھے جو اچھی لگ رہی ہے لے لے. بیٹوں نے لے لی, اب جو بچی وہ بیٹی ہوگی. دین کیا کہہ رہا ہے, دینے کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے, بیٹیوں سے کرنی. اب بھائیوں کی بھی عادت یہ بنائیے, بیٹوں کی عادت بنائیے کہ گھر میں کوئی چیز آئے تو سب سے پہلے وہ بہنوں کے لیے کہیں بھائی بہنوں کو دو پہلے. یہ تربیت ہے, تاکہ یہ تربیت ان کی پیدا ہو کہ جو چیز انہیں محبوب ہو, اس محبوب چیز میں وہ خدا کی راہ میں دینے کا ذہن رکھے. یہ آدمی کا کریکٹر بناتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ چیز قرآن کریم نے بیان کی. اور اگر آدمی یہ نہیں کرتا تو پہلا جملہ سن لیں اللہ کا, لن تنالوا البر. اگر تم محبوب چیزیں دینے والے نہیں ہو, خرچ کرنے والے نہیں ہو, بیچو ہو, بخل, یہ یہودیوں کے لیے بات بھی کی جا رہی ہے. یہودیوں کی عادت تھی, وہ بخیل ہوا کرتے تھے. تو فرمایا ایمان والا کون ہے, دنیا آخرت کی بھلائی وہی پائے گا جو اللہ کی راہ میں وہ چیز دے گا جو اسے محبوب. اور دنیا کا قانون دیکھ لیں آپ, اللہ کا قانون یہ دیکھ لیں کہ آدمی جب اپنی محبوب چیزیں جن کو بڑی ایفرٹ سے اس نے لیا ہوتا ہے, جب وہ چیزیں دینے والا بن جاتا ہے نا, تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس نے دی اور گئیں. اللہ اس محبوب چیز کو اس کے سامنے حقیر کر دیتا ہے اور ٹھوکروں میں رکھ دیتا ہے. اس سے مراد کہ جو ایک مال بڑی ایفرٹ سے کمایا آپ نے, اب وہ جو مال جس سے آپ کو بڑی محبت ہے, اب وہ اللہ کی راہ میں دے دیں آپ. جب آپ دینے لگیں گے نا, اللہ اتنا وافر مقدار میں کر دے گا آپ کو مال کہ آپ کے لیے پھر مال محبوب نہیں ہوگا, ٹھوکر کی چیز ہو جائے گی. مال بہت ہے بھائی, اتنا دے رہے ہوں گے اتنا آ رہا ہوگا, جتنا دے رہے ہوں گے اتنا آ رہا ہوگا. رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو کیا آئے گا, لن تنالوا البر, بھلائی پا ہی نہیں سکتے آپ. دینے والے بن جائیں گے تو جو تمہیں محبوب تھا تم نے اس کو ٹھکرایا کس کی محبت میں, اللہ کی محبت میں. تم نے محبوب چیز کو ٹھکرایا خدا کو محبوب بنانے کے لیے. تو جب تم اللہ کو محبوب بناؤ گے اور اپنی محبوب چیز کو دے دو گے تو پھر رب تمہاری محبوب چیز کو تمہاری ٹھوکر میں رکھ دے گا, وہ جدا نہیں ہوگی تم سے, تمہارے پاؤں سے لپٹ جائے گی. یہی وجہ علماء کہتے ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس سے بھاگتی ہے, اور جو اللہ کے پیچھے بھاگتا ہے ساری دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. اب یہ دیکھ لیے ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آگے اگلی آیت سنیے پھر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. اب جب محبوب چیزوں کو خرچ کرنے کی بات ہوئی تو عرب کے اندر سب سے زیادہ محبوب چیز کیا تھی, اونٹ. اونٹ چلائے بھی جاتے تھے, کھلائے بھی جاتے تھے, بڑی عزیز چیز تھی. تو اب جب اونٹ وغیرہ دیے جانے لگے, لوگ اونٹ خیرات کرنے لگے, اونٹ کھانے لگے, یہودیوں نے ایک اعتراض کر دیا. پہلے تو یہودیوں کو اس سے پہلے پچھلی جو رکوع کے اندر بیان کیا, ان کے جو عقائد کے لحاظ سے اعتراضات تھے ان کو رفع کیا گیا. اب انہوں نے کیا کیا اعتراض, انہوں نے اونٹ کھانے پر اعتراض کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت اور دین ہے, دین اسلام, دین محمدی, اسی چیز کو کنٹینیو کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تو اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا حرام تھا. آج بھی جو جیو ہیں وہ کیمل میٹ نہیں کھاتے, وہ اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیتے. تو انہوں نے اعتراض کیا مسلمانوں پر
کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ دین ابراہیمی کو لے کر آئیں، وہی دین ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے لیے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ دونوں حرام تھا، اور مسلمان اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اونٹ ذبح بھی فرماتے ہیں، اور اونٹنی کے دودھ کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی جو اب میں پڑھ رہا ہوں، کل الطعام، ہر وہ کھانا، کھانے کی ہر پاک چیز، طیب چیز، کل الطعام، ہر کھانا، ہر طعام جائز تھا، حلال تھا، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل، مگر وہ جو حرام کر دیا تھا اسرائیل نے، علی نفسی، خود ہی خود، اپنے اوپر خود ہی خود۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بیان کیا تھا، بنی اسرائیل نے حرام، سارا چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، مگر وہ جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا خود ہی خود۔ اسرائیل کون؟ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بیان کیا تھا اسرائیل کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اور عبرانی زبان کے اندر عبداللہ جو عربی کے اندر ہے نا، اللہ کا بندہ، جب آپ عبرانی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو اسرائیل بن جائے گا۔ تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام کے لیے وہی عبرانی کا لفظ استعمال کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے لیے اونٹ کا گوشت کھانا حرام نہیں تھا۔ اللہ نے کہیں ان کو دین ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، دیگر انبیاء کے لیے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے حرام تھا، الا ما حرم اسرائیل، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود ہی خود اپنے اوپر اس کو ناجائز اور حرام کر لیا تھا۔ اس کی ریزن عبداللہ بن عباس نے بیان کی، معالم التنزیل میں حدیث ملتی ہے کہ آپ نے کیوں اس کو اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ دو وجہ اس کی بیان کی گئی، ایک تو آدمی، چیزیں بہت ساری حلال ہوتی ہیں لیکن کوئی ڈش پسند نہیں ہوتی آدمی کو، تو ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک چیز پسند نہیں تھی، اس لیے آپ کھاتے نہیں تھے، بعد کے لوگوں نے اس کو شریعت بنا دیا، اسی کو دین بنا دیا۔ اور ایک معنی یہ کیا کہ عبداللہ بن عباس نے جو معالم التنزیل میں لکھا، انہوں نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کا درد ہو گیا۔ عرق النساء کا جو درد ہوتا ہے وہ ران سے چلتا ہے اور گھٹنوں سے ہوتا ہوا پھر ٹخنے تک پہنچتا ہے، یہ پورا کا پورا حصہ اس میں متاثر ہو جاتا ہے، بڑا شدید درد ہوتا ہے، بہت شدت کا، اللہ ہم سب کو اپنی بنا میں رکھے، آدمی ہل نہیں سکتا، ایسا درد ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب انہیں یعقوب علیہ السلام کو یہ درد ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے ایک نظر مانی اللہ سے کہ اللہ اگر یہ میرا درد ٹھیک ہو جائے گا تو جو مجھے سب سے زیادہ محبوب چیز ہے کھانے میں وہ چھوڑ دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس درد کو ٹھیک کیا، تو یعقوب علیہ السلام نے خود ہی خود، حرام نہیں تھا شریعت میں، آپ نے وہ چیز کھانی چھوڑ دی۔ تو یہاں پر بیان کیا گیا الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، تم کہتے ہو ہم توریت کے ماننے والے ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم توریت کے اندر سے جو احکامات ہیں وہ بیان کرنے والے ہیں، یہ جو بات ہے کہ تو توریت کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، توریت میں تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ، تو اے حبیب فرما دیجئے فأتوا بالتوراۃ، لے آؤ توریت کو، فتلوہا، اور اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی توریت لے کر آؤ، اس میں کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے اس کو تلاوت کرو۔ اب یہاں پر توریت میں ایک حصہ ہے جس کو کہتے ہیں کتاب احبار، آج بھی جیو جو ہیں کتاب احبار کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کا حصہ مانتے ہیں، اور اس کے اندر تمام باتیں جناب ابراہیم کی، حضرت یوسف کی، جناب سلیمان کی، جناب داؤد علیہ السلام کی، یہ تمام بنی اسرائیل میں جو اللہ نے پیغمبر بھیجے ان تمام کی تاریخ لکھی ہوئی ہے کتاب احبار میں۔ اس کتاب احبار میں کہیں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ جناب ابراہیم کے لیے یا جناب سلیمان و داؤد علیہ السلام کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے یہ حرام کر دی تھیں چیزیں۔ حضرت سلیمان و داؤد علیہ السلام کے زمانے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا اس سے پہلے بھی، تو پتہ لگا توریت میں یہ بات نہیں ملتی کہ تو تم نے اپنی طرف سے بنایا ہوا۔ فرمایا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ توریت اور دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے وہ حرام تھی یہ چیزیں کھانا، یعنی اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ۔ تو اب یہاں پر جب یہ بات بیان فرمائی گئی تو حضور امی ہے، یعنی حضور دنیا میں کسی سے نہیں پڑھیں، نہ حضور علیہ السلام نے کسی کے پاس جا کر توریت کا علم حاصل کیا، لیکن حضور علیہ السلام کو جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ حضور کی نبوت پر دلیل ہے کہ حضور نے کسی سے پڑھا بھی نہیں ہے، توریت کا حضور نے پڑھا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے حضور پر نازل کیا گیا کہ حضور آپ کہیے توریت کو لے آؤ، اس کو تلاوت کرو، اگر سچے ہو تو دکھاؤ
کہاں آیت لکھی؟ یہ حضور کے نبوت پر بھی دلیل۔ پھر 2 آیتیں آگے بیان ہوتی ہیں اور یہ مضمون مکمل ہوتا ہے۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، اور پھر اگر کوئی اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، یہ کہے کہ اللہ نے حرام کیے، تو من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، اس کے بعد بھی ہر درمی زدم زدہ میں کوئی اللہ پر جو ہے بہتان باندھتا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ علامہ غلام رسول شہیدی صاحب نے اس کی ضمن میں لکھا ہے کہ جو چیز اللہ نے حرام نہیں کی اور بندہ اس کو حرام کرے، مولوی اس کو حرام کرے، کوئی عالم اس کو حرام کرے اور اللہ نے اس کو حلال کیے، فرمایا فاولئک هم الظالمون، اللہ فرماتا وہ لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اللہ نے شریعت کو آسان کیا، وہ دنیا کو شریعت کے لیے مشکل بنا رہا ہے۔ تو جو چیز اب اللہ کیا چاہتا ہے، قرآن نے بیان کیا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ تو جو علماء ہیں، جو ریسرچ ورک کرنے والے دین میں، انہیں چاہیے کہ ایسے فتوے دیں، ایسے احکامات لائیں باؤنڈری آف دین کے اندر جو لوگوں کے لیے آسان ہو۔ لوگوں کی زندگیاں مشکل بنانے کے لیے اسلام نہیں آیا، اسلام آیا ہے لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے۔ تو جہاں جو علماء، چند مفتیوں کا مزاج ہی ہوتا ہے کہ وہ جب دین بیان کریں گے تو جو ہارڈ والا حکم ہے وہی بیان کریں گے۔ شریعت کیا چاہتی ہے؟ شریعت چاہتی ہے آسانی۔ حضور فرماتا ہے یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو، لیکن آسانی ہوگی شریعت کی باؤنڈری میں۔ کوئی آسانی دینے کے چکر میں باؤنڈری نہ بھنگا لے، ٹھیک ہے؟ کوئی یہ سمجھے کہ بھائی آسانی کر دو، سب چیزیں حلال کر دو، نہیں، آسانی ہوگی خدا کی حد کے اندر، خدا نے جو حدود دی ہیں۔ فرمایا قل صدق اللہ، حبیب کہہ دیجئے میرے اللہ نے سچ کہا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اور ان چیزوں سے نکلو، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے، اس چیز کی پیروی کرو جو ابراہیم علیہ السلام دین لے کر آئے تھے۔ اور وہ دین کون سا تھا؟ حنیفا۔ میں نے کہا تھا حنیف کا مطلب ہوتا ہے ہر باطل کو چھوڑ کر یکسو ہو کر خدا کی راہ میں لگ جانا، اس کو کہتے ہیں حنیف۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حنیف تھے۔ پہلے آیت گزری نا، جو کہتے تھے یہودی تھے، نصرانی تھے، تو کہا تھا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، وہ حنیفا مسلم تھے۔ حنیف کہتے ہیں ہر باطل چیز سے جان چھڑا کر خدا کی راہ میں لگ جانے والا۔ تو ان چیزوں کو چھوڑو اہل کتاب، بلکہ اس ملت کی، اس دین کی پیروی کرو جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اور وہ کون تھے؟ وہ یکسو ہو کر ہر باطل سے ہٹ کر خدا کی راہ میں لگنے والے تھے۔ اور یاد رکھو وما کان من المشرکین، اور عیسائیوں تم بھی ابراہیم کی بات کرتے ہو، یہودیوں تم بھی ابراہیم کی بات کرتے ہو، مشرکین مکہ ان کو بھی زوم یہ تھا کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو تینوں سوچ لو، وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ مشرکین مکہ نے بت بنائے ہوئے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ کا خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے، یہودی حضرت عزیر کا خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے۔ تو شرک تو تینوں جگہ موجود تھا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم ابراہیم کے ماننے والے ہو تو ابراہیم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ اور شرک کہاں نہیں ہے؟ اسلام کے اندر شرک نہیں۔ اللہ ایک ہے، واحد ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول